ہمارے معزز مہمان محترم جناب شیخ عبداللہ مدنی حفظہ اللہ موجود ہیں، جو مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں اور بمبے میں دعوتی کام سے انجام دے رہے ہیں۔ ماشاء اللہ کئی کتابوں کے مؤلف اور مترجم بھی ہیں، تو یہاں پر دعوتی دورے پر تشریف لائے ہیں۔ کل ان کا ایک خطاب خطبہ میں جمعیت الراس الاسلامی کے مرکزی حامی ہو چکا ہے، تو آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس پروگرام میں موجود ہیں۔ تو جیسے کہ اعلان کیا گیا تھا اسی اعلان کے مطابق آج عشاء کے بعد ابھی شیخ صاحب کا درس ہوگا، تو میں شیخ صاحب کو گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں۔ شیخ صاحب کی معلومات کے لیے یہاں الحمدللہ ہم کچھ عرصے سے تقریباً 3 سال سے ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے۔ ہر جمعہ کو مغرب کی نماز کے بعد حدیث کا درس ہوتا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد تفسیر کا درس ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے یہاں پر حدیث کی کتاب شروع کی تھی عمدۃ الاحکام۔ الحمدللہ ہم نے عمدۃ الاحکام پوری پڑھی اور احادیث کی روشنی میں جو احکام حدیث سے ماخوذ ہوتے ہیں وہ ہم نے بیان کیے۔ پھر اس کے بعد مختصر سے بخاری ہم نے شروع کیا اور آج ہم نے کتاب الصلاۃ کی پہلی حدیث پڑھی ہے، مختصر سے بخاری کتاب الصلاۃ کی پہلی حدیث، اور تفسیر جو ہے وہ ہم نے سورۃ الفاتحہ سے شروع کی تھی، پھر سورۃ بقرہ اور اس کے بعد کی ترتیب الحمدللہ ہم سورۃ الاعراف کے تقریباً درمیان میں پہنچے ہیں، 8واں پارہ ختم ہونے والا ہے۔ تو یہ ہماری ترتیب پچھلے تقریباً 3 سال سے چل رہی ہے۔ الحمدللہ بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہیں جو شروع سے حدیث کا سبق بھی پڑھ رہے ہیں اور تفسیر کا سبق بھی الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اور یہاں کوئی بھی الحمدللہ بڑا اچھا ماحول ہے۔ مختلف مساجد میں جہاں اردو زبان میں خطبات جمعہ ہوتے ہیں وہاں اردو زبان کے الحمدللہ دارالفقہ کی طرف سے مختلف دروس اور محاضرات بھی ہوتے ہیں۔ مختلف مشائخ، مختلف دعات الحمدللہ مختلف مساجد کے پورے کویت کے اندر الحمدللہ دروس کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ سارا انتظام جو ہے وہ وزارت الاوقاف کی اجازت کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے ساتھ ترتیب اور تنظیم ہوتی ہے وزارت الاوقاف کے ساتھ۔ تو یہ جو پروگرام ہے یہ بھی وزارت الاوقاف کے ساتھ تنسیق کر کے ہم نے مرتب کیا تھا۔ الحمدللہ اچھے ثمرات سامنے آئے ہیں، تو میں محترم شیخ عبداللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج خطاب فرمائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون، وقال عز من قائل ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون۔ قابل احترام فضیلت شیخ ڈاکٹر حافظ اسحاق زاہد صاحب اللہ، دیگر علماء کرام، قابل احترام بزرگوں، مختلف مشغولیات میں رہنے والے مختلف ملکوں کے ہمارے احباب، نوجوان دوستوں، بھائیوں، عزیز بچوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع ڈاکٹر صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے اہل علم کی، جو یہاں برسوں سے کتاب و سنت کی نشر و اشاعت اور منہج سلف صالحین کی ترویج کے لیے کوشاں ہیں، ان کے تعاون سے، ان کی محبتوں سے ہم لوگوں کا یہاں تک آنا ہوا، اور امید کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ خیر کا، بھلائی کا ذریعہ ہوگا۔ اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خوش قسمتی ہے، ہماری اور خوشی کی بات ہے کہ ہم اپنے بھائیوں سے اتنے دور دراز علاقے میں یکایک اچانک ایک ترتیب بنا لی گئی اور ہماری آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور یہ ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خالص تعبدی ملاقات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سبوں کو جہاں بھی ہیں خیر و عافیت سے رکھے، ہمیں اپنے دین سے منسلک رہتے ہوئے زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ علم میں اضافہ، عمل میں اضافہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے وابستگی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اپنی توحید خالص و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر جو ملاقات آپ حضرات سے ہو رہی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی دیر تک آپ حضرات کے سامنے ایک عنوان سے کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ معترضہ ہوگا کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پچھلے 3 سالوں سے حدیث کا، احکام کا مستقل درس ہو رہا ہے مغرب کی نماز کے بعد، اور اس کے بعد 8 پارے قرآن کریم کی تفسیر کے الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ سلسلہ چلتا رہتا، لیکن یہ محبت ہے ان کی، آپ حضرات کی، کہ جملے معترضہ کے طور پر یہ ملاقات آپ سے ہو رہی ہے، اور اس سلسلے سے ہٹ کر کے سلسلہ کلام، سلسلہ تفسیر چل رہا تھا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ہم سبوں کو خیر و عافیت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہم سب کے لیے مفید بنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی روشنی میں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت کی روشنی میں، اور منہج سلف صالحین کی روشنی میں یہ باتیں کہنے کی، سننے کی، اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امین رب العالمین۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، انسانی طبیعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اس انداز کی بنائی ہے کہ اس طبیعت میں ادھر ادھر میلان، کبھی اچھائی کی طرف، کبھی برائی کی طرف، کبھی نیکی کی طرف، کبھی بدی کی طرف ہوتا رہتا ہے۔ یہ طبعی طور پر، فطری طور پر انسان کو، انسان کی طبیعت کو اس انداز سے بنایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر، طبعی طور پر انسانی نفس کو ایسی تخلیق فرمائی ہے کہ یہ چیز اس کے اندر موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری طبیعتیں کبھی خیر کی طرف، کبھی شر کی طرف مائل ہوتی رہتی ہیں، جب تک اسے کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ احکام، اللہ کی نازل کردہ کتاب اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں اسے کنٹرول میں نہ رکھا جائے، اسے دبایا نہ جائے، اسے دائرے میں اور حدود میں نہ رکھا جائے، تب تک یہ طبیعتیں کہیں بھی جا سکتی ہیں اور کسی بھی کام پر آمادہ ہو سکتی ہیں، اور اس کا انجام خواہ اچھا ہو یا برا ہو، اس کا وبال بہرحال ہمیں ہی برداشت کرنا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہماری، آپ کی، سب کی، فرد کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنی طبیعت کا ہمیشہ محاسبہ کرے، اپنے گریبان میں لمحہ لمحہ جھانکے، اپنے اچھے برے، کالے کرتوت کو، سفید کرتوت کو دیکھے، اس کا جائزہ لے، اس کا اندازہ لگائے، تاکہ وہ کس ماحول میں چل رہا ہے، اس کی زندگی کس موڑ پر چل رہی ہے، وہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کام انجام دے رہا ہے، اور کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے، اس کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، کتنا جنت کے حصول کے لیے آگے کی طرف چل رہا ہے، اور کتنا اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جھونک دینے والے اعمال سے وابستہ کیے ہوئے ہیں، اس کا اسے اندازہ ہوتا رہے۔ اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اگر یہ شعور انسانی طبیعت میں نہ رہے کہ انسان اپنا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے، اپنے عمل کا، اپنے کرتوت کا صبح و شام اندازہ لگائے، اگر یہ چیز کسی انسان کے پاس نہیں ہو تو پھر کوئی ضمانت نہیں ہے کہ انسان کون سا کام کرے گا اور کہاں تک گر جائے گا، اتر جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب کے اندر جہاں ہمیں اپنی نعمتوں سے آگاہ فرمایا،
اپنے عذاب سے اپنی گرفت سے آگاہ فرمایا. وہی اللہ رب العالمین کی عظیم رحمت ہے, اس کا عظیم فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رہنمائی بھی فرمائی کہ بندو تمہاری طبیعتیں اس انداز کی بنائی گئی ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کا جائزہ لو, اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو, اپنے ایمان کو, اپنے عمل کو, اپنی عبادات کو, اپنے معاملات کو, رہن سہن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے متعلق, بندگان کے حقوق سے متعلق الغرض ہر پہلو پر اپنا جائزہ لو, اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو, اپنا محاسبہ کرو. اپنی زندگی کے صفحات نہیں بلکہ زندگی کے صفحات میں سے ہفتہ واری, یومیہ, بلکہ ڈیلی, گھنٹے, منٹ, سیکنڈ انسان کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے, اپنا جائزہ لے. اس سلسلے میں بہت ساری باتیں اللہ کے کلام کے اندر موجود ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر بھی موجود ہیں. صحابہ کرام کی سیرت کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ملتی ہیں, صحیح سندوں کے ساتھ صحیح روایتیں موجود ہیں جن سے ہم سب کو عبرت ملتی ہے, نصیحت ملتی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کے انبیاء علیہ السلام جو اس پورے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے منتخب کردہ, سب سے زیادہ مقدس اور سب سے زیادہ محترم طبقہ ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے زیادہ اونچا مقام دیا ہے. دنیوی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اپنے بندگان میں سب سے اونچا منصب کسی کو عطا فرمایا ہے تو انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, انبیاء علیہ السلام کا محاسبہ, پھر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, خاص طور پر اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی اینٹ ہے, پہلا طبقہ ہے, وہ کتنے نیک تھے, کتنے صالح تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلت کے سلسلے میں بے شمار آیتیں ارشاد فرمائیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں نہ جانے کتنی باتیں ان کی فضیلت کے بھی. وہ صحابہ کتنا زیادہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے تھے, اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھتے تھے, اپنے اعمال کا, اپنے کردار کا جائزہ لیا کرتے تھے. اس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے تھے اور انہیں قلق اور رنج ہوتا تھا اگر ان سے کوئی معمولی بھی کوتاہی صدر ہو جایا کرتی تھی, کوئی معمولی سا گناہ اور کوئی کوتاہی ان سے بہرحال ہو جاتی تھی تو بڑے فکر مند ہو جایا کرتے تھے. تو اب ہم لوگ امت کے اس سے گزر چکے ہیں. اس دور میں نہ جانے کتنے فتنے ہیں, نہ جانے کتنے مسائل ہیں, اور نہ جانے کیسے کیسے حالات سے امت گزر رہی ہے. اور رہنا مشکل ہے, معاملات کو سنوارنا مشکل ہے, اخلاق, آداب, کردار, لوگوں کے حقوق کو سنبھالنا مشکل ہے, حلال کی پابندی کرنا مشکل ہے, حرام واقع پیشے ہیں. اس طریقے سے گانے بجانے, قانون کی آزمائش ہے, زبانوں کی آزمائش ہے, نگاہوں کی آزمائش ہے, الغرض اس طرح کے مسائل سے ہم گزر رہے ہیں. تو ایسے نازک حالات میں ہمیں کتنا زیادہ محاسبہ کرنا چاہیے, ہمیں کتنا زیادہ اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے. اس سلسلے میں کچھ باتیں اپنے آپ اور آپ حضرات کو تذکیر پیش کرنے کے لیے میں انشاءاللہ بڑی جیسے کہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں اس کی تعالیٰ نے دعا کرنے کا محاسبہ ایمان عقیدے چل رہا ہے. تو قرآن کریم کی دو آیتیں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جو ایمان لائے ہو تقویٰ اور اللہ کے بیان دیوار حائل کر دو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا عذاب نہ دے, اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں داخل کرے. آپ کے درمیان دیوار کھڑی کرنا, وہ دیوار کیسی ہوگی؟ صحیح, سالم, ٹھوس, مسترد عقیدہ, ایمان, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادات, نیک اعمال اور دیگر تمام تر معاملات, آداب, حقوق, ان تمام چیزوں کو پر عمل کرنا, اور جو چیزیں منکرات ہیں, محرمات ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی
नाराजगी का सबब है। ऐसे तमाम अमाल से अपने आप को बचाना, ये वो चीज है जिसके जरिए से इंसान अपने और अल्लाह तबारक व तआला के अजाब के दरमियान दीवार खड़ी कर सकता है। यानी ये वो जरिया है। इसलिए तक़वे की तारीफ मोहम्मद के उलमा ने क्या लिखा है, पूरे दीन इस्लाम पर जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन को मतलूब है वैसे अमल करना तक़वा है। तमाम तर वाजिबात की अदायगी, फराइज़ की अदायगी, मुस्तहब्बात की अदायगी और तमाम तर मुहर्रमात से, मुनकरात से, मकरूहात से इज्तिनाब, इसका नाम तक़वा है। बहरहाल मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला से डरो, तक़वा इख्तियार करो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर नफ्स को चाहिए कि वो गौर कर ले, वो देख ले कि कल क़यामत के लिए उसने क्या भेजा है। क़यामत के दिन के लिए उसने कौन सी नेकियां कर रखी हैं, कौन से हसनात उसने अंजाम दे रखे हैं, जिसका सिला, जिसका नेक बदला अल्लाह तबारक व तआला अपने क़यामत के दिन अता फरमाएगा। इस आयत करीमा में सराहत के साथ हर नफ्स को इस बात का हुक्म दिया गया है, तलकीन की गई है और इस बात पर आमादा किया गया है कि हर नफ्स इस बात पर गौर करे, सोचे, फिक्रमंद हो, मा क़द्दमत लिग़द, कि कल क़यामत के दिन के लिए उसने क्या भेजा है। वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तक़वे के हुक्म को दोहराया और अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अमाल से बखूबी वाकिफ़ है, अल्लाह तुम्हारे अमाल से के बारे में अच्छी तरह से खबर रखने वाला है। ये आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला ने सराहत के साथ वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर नफ्स को चाहिए कि वो सोचे और करे, फिक्र करे कि कल क़यामत के दिन के लिए उसने कौन सी नेकियां कर रखी है, कौन सी चीजें हैं जिसका सिला उसे मिलेगा और उसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम की दहकती भड़कती आग से नजात दे करके उसे जन्नत का मुस्तहिक बनाएगा। कुरान करीम की दूसरी आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश-शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। अल्लाह फरमाता है कि हकीकत में मुत्तकी कौन है, मुत्तकी वो लोग हैं जो लोग मुत्तकी हैं हकीकत में, उनकी हालत, उनकी कैफियत ये है, इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश-शैतान, कि जब उन्हें शैतान की तरफ से कोई कचोगा, कोई झटका अगर पहुंचता है, छू लेता है, तज़क्करू, तो वो होश में आ जाते हैं, बेदार हो जाते हैं, फ़इज़ा हुम मुबसिरून, और उनकी आंखें खुल जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, मुत्तकियों की पहचान ये, जो मुत्तकी होता है, अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाला, अल्लाह के फराइज़, अल्लाह के वाजिबात, अल्लाह के सुनन, मुस्तहब्बात, दीगर तमाम अमाल को अंजाम देने वाला जो खैर है, और तमाम तर मुहर्रमात, मकरूहात, मुनकरात और जो भी चीजें अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी की है, उन तमाम चीजों से अपने आप को बचाता है। कि कौन होता है, अगर ऐसे शख्स को, ऐसे लोगों को शैतान का मामूली कचोका भी पहुंचता है तो वो होश में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स फजर की नमाज का पाबंद है, वक्त से मस्जिद में पहुंचता है, जो सुन्नत क़बलिया है, रवातिब यानी पहली सुन्नतें 2 रकात है, उसे बाकायदा वक्त से अदा करता है और उसके बाद बाजमात नमाज 2 रकात फजर की फर्ज अदा करता है। ये उसका मामूल है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका ये मामूल मुस्तकिल तौर पर ये उसका मामूल है और इसमें कभी कोताही नहीं होती, कभी नींद का गलबा नहीं होता, कभी और कोई पेचीदगी ऐसी पेश नहीं आती जिसकी वजह से गैर मामूल हालत में वो अल्लाह तबारक व तआला के इस फरीजे से कोताही करे। लेकिन यकायक किसी दिन उसके साथ ये हुआ कि उसे उठने में ताखीर हो गई और उसकी फजर की 2 रकात सुन्नतें छूट गई। जब मस्जिद में पहुंचा तो इकामत हो चुकी थी, नमाज में शामिल हो गया और उसके बाद सलाम फेरने के बाद, नमाज से फर्ज से फारिग होने के बाद 2 रकात जो सुन्नतें पहले वाली थी उसे उसने या तो फौरन मुकम्मल कर लिया और या फिर तुलुए आफ्ताब के बाद मुकम्मल कर लिया, दोनों सूरतें जो कि जायज है। अब अगर उसने ये सोचा कि कोई ऐसी बात तो नहीं है इसमें, ठीक है, फर्ज नमाज में मुझे टाइम से पहुंचना चाहिए था, सुन्नत अदा करनी चाहिए थी, फर्ज नमाज अदा करनी चाहिए थी और ये रोजाना का मामूल था, लेकिन आज किसी वजह से ऐसा हो गया और उसकी कोई फिक्र वो ना करे, ये ना सोचे कि ताखीर कैसे हो गई, 2 रकात सुन्नत जो मुझे पहले पढ़नी थी उसका कैसे चला गया और मैं फजर की फर्ज नमाज की जब इकामत हो गई तब पहुंचा।
अगर वो ये ना सोचे कि इसके पीछे कोई शैतान हो सकता है, बहकावा हो सकता है, कोई ताइफा हो सकता है, ताइफ हो सकता है, यानी कोई कछुआ हो सकता है जिसकी वजह से शैतान ने उस पर हमला किया है और आज मेरी सुन्नतें छूट गई हैं, कल से मुझे अलर्ट होना है कि अब दोबारा ये चूक न होने पाए, वही मामूल मेरा जो पहले से था चलना चाहिए, ये उसकी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन अगर ये ना सोचा उसने, मामूली समझा कि कोई बात नहीं है, कोई कुफरिया काम तो नहीं हुआ, कोई शिरक का काम तो नहीं हो गया, कोई ऐसा बहुत बड़ा मसला तो नहीं हो गया, ठीक है सुन्नत छूट गई, मैंने बात में कबूल कर लिया। तो ये है पहला हमला शैतान का। अगर इसकी फिक्र उसने नहीं किया तो इस बात का कभी इम्कान है कि शैतान कल 2 रोज 4 रोज के बाद, हफ्ते अशरे के बाद उसे इस बात पर भी आमादा करे, उसके साथ ऐसी सूरत भी पेश आ जाए कि उसकी फर्ज नमाज भी छूट जाए, फिर धीरे धीरे ज़ोहर में कोताही हो, नमाज तीसरी नमाज से, चौथी नमाज से, फिर धीरे धीरे, क्योंकि एहसास जब कम होने लगता है, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ, अल्लाह का तक़वा जब कम होने लगता है तो ये सारी मुसीबतें दिन ब दिन लम्हा बढ़ती चली जाती हैं। तो इन लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून, आदमी को फौरन अलर्ट होना चाहिए, अल्लाह मेरी नमाज तो मेरी छूटती थी, मेरी फर्ज नहीं, सुन्नत भी कभी वक्त से हटती नहीं थी, ऐसा कैसे हो गया? उसे बेदार होना चाहिए, उसे चौकन्ना हो जाना चाहिए, उसे अलर्ट हो जाना चाहिए। यही है मुहासबा, यानी अपने आप का जायजा कि हुआ कैसे, इसके पीछे सबब क्या है, कहाँ कोताही हुई, रात में सोने में ताक़ीद तो नहीं हुई, किसी काम में मैं ज्यादा मशगूल तो नहीं हो गया जिसकी वजह से मेरी नमाज में खलल पैदा हो गया। मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, मुहासबे के सिलसिले में यही है, मुहासबा के सिलसिले में कि मुहासबा किसे कहते हैं, अल्लामा मावरदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मुहासबतु हिया अन यतसफ़ह अल-इंसानु फी लैलिही मा सदरा मिन अफ़आलिल नहार। इंसान जो कुछ दिन के वक्त में करता है उन तमाम चीजों का रात में जायजा लें। जब इस तरह इंसान पहुंचे तो सोचें कि आज मैं उठा फजर की नमाज से लेकर के और इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, मिसाल के तौर पर इस पूरे लम्हे में, इस पूरे वक्फे में, फतरे में मैंने क्या किया, अच्छा कितना किया, बुरा कितना कैसे किया, नमाजें टाइम से पढ़ी या नहीं पढ़ी, बातचीत गुफ्तगू में कहीं झूठ का मामला तो नहीं हुआ, कहीं खयानत का मामला तो नहीं हुआ, कहीं गीबत और चुगलखोरी का मामला तो नहीं हुआ, अलग जो कुछ भी उसमें क्या कुछ उसने किया है, इसका रात के वक्त में जायजा लें, सोचे, हिसाब करें, चेक करें, अपने घंटे घंटे और मिनट मिनट का जायजा लें। इसी को क्या कहा, दिन में जो कुछ भी काम किया, रात में एक एक पन्ना पलट पलट करके देखे, एक एक पेज पलट पलट करके देखे कि दिन में जो कुछ हुआ है कितना अल्लाह की रज़ा का था, कितना अल्लाह की नाराजगी का था, कितना जहन्नम का था, कितना जन्नत का था, कितना अल्लाह तबारक व तआला के, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत का था और अल्लाह तबारक व तआला की। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल मुहासबतु हिय तमयीज़ु बैन मा लहू व मा अलैहि। मुख्तसर तौर पर इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मदारिज सालिकीन की किताब के अंदर कहते हैं कि मुहासबा कहते हैं आदमी के मुवाफिक क्या हुआ है, उसके हक में उसके लिए फायदेमंद क्या हुआ है, और उसके खिलाफ और उसके अपोजिट क्या हुआ है, उसे नुकसान देने वाला क्या हुआ है, इन दोनों के दरमियान तमीज करे, फर्क करे। इंसान सोचे कि आज मैंने ये 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे का दिन पूरा गुजारा है, इसमें क्या कुछ मेरे हक में है और क्या कुछ मेरे खिलाफ, कौन सी चीजें ऐसी हमने अंजाम दी है जिसका अजर, जिसका सिला अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अता फरमाएगा, और कौन सी चीजें हमसे ऐसी सादिर हुई है जिसका अंजाम बुरा होगा और जिस पर अल्लाह का गज़ब और अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी हमें मोल लेनी पड़ेगी। इन दोनों में तमीज करे, फर्क करे। उसके बाद जो चीजें सामने आ जाए, ये अच्छा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करे और उसको और अच्छी तरह से अंजाम देते हुए जिंदगी आगे गुजारे, और अगर बुरा हुआ है तो अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करे, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे, माफी मांगे, अपनी जिंदगी के अगले लम्हात को उन बुराइयों से बचाने की कोशिश करें। ये है मुहासबा। इस सिलसिले में मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये एहसास कि इंसान क्या कर रहा है, जब इंसान मुहासबा करेगा, अपने आप का जायजा लेगा और ये सोच उसकी होगी कि मुझे देखना चाहिए कि मैं क्या अच्छा करता हूँ, क्या बुरा करता हूँ, जब ये सोच उसके अंदर पाई जाएगी तो इंसान को ये सोच
इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेकियों की तरफ, अच्छाइयों की तरफ, भलाइयों की तरफ, खैर की तरफ लेकर के जाएगी। क्योंकि मुहासबा ये कुंजी है जिंदगी को संवारने का, ये चाबी है जिंदगी को अच्छी तरह से अच्छे रूप में और अच्छी डगर पर चलाने का। एक इंसान को एहसास ही ना हो, शऊर ही ना हो, वो फिक्र ही ना करे क्या अच्छा करता हूँ क्या। जैसे जानवर की, हैवान की जिंदगी होती है, उसे कोई परवाह नहीं है। किसी के खेत में मुंह डाल दिया, किसी पर हमला आवर हो गया, किसी के साथ कुछ कर दिया, किसी के घर में दाखिल हो गया, उसे कोई परवाह नहीं होती। हमारी आपकी जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने एहसास, शऊर, ईमान, हिदायत, रहनुमाई अल्लाह ने फरमाई है। तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम ये सोचें कि अल्लाह के सामने हमें हाजिर होना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है। और जब तक अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होकर के हम 4 या 5 सवालों के जवाब नहीं दे लेंगे, तब तक हमारी कदम अल्लाह तबारक व तआला के सामने से नहीं रह सकती। ला तज़ूलु क़दम अब्द यौम अल-क़ियामति हत्ता युसअल अन खम्स। बंदे के कदम अल्लाह तबारक व तआला के सामने से क़यामत के दिन उस वक्त तक नहीं टल सकते जब तक कि उसे 5 सवालात न कर लिए जाए और वो सही तौर पर 5 सवालात के जवाब न दे दे। अन उमरिही फीमा अफ़ला व अन शबाबिही फीमा अबला व अन मालिही मिन अय्न इक्तसब व फीमा अनफ़क़ व अन इल्मिही माज़ा अमिल। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तिर्मिज़ी की सही रिवायत के अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 सवालात के जवाब जब तक दे देगा इंसान, उसके कदम क़यामत के दिन अल्लाह के सामने से कर नहीं सकते। पहली बात उसकी उम्र के बारे में, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80, उसके ऊपर, उसके नीचे 15 से 20, 25, जो भी जिंदगी की उम्र इंसान ने गुजारी है, ये उम्र गुजरने में वक्त लगा है, कहाँ गुजारा उसने, इतनी लंबी मुद्दत उसने कहाँ लगा दी, कहाँ फना कर दिया उसने। अल्लाह के नबी ने क्या इस्तेमाल किया, वह अन उमरिही फीमा अफ़ना, उसकी उम्र के बारे में सवाल होगा, उसने अपनी उम्र को कहाँ फना कर दिया, कहाँ ज़ाय कर दिया। वअन शबाबिही फीमा अबला, उसकी जवानी के बारे में, ये जवानी भी उम्र ही का हिस्सा है, जवानी उम्र ही में शामिल है। लेकिन खुसूसियत के साथ एक सवाल जवानी के बारे में होगा, क्योंकि जवानी तवानाई की उम्र है, कुव्वत बाजू में ताकत होती है, फिक्र सही सालिम होती है, अज़्म, हज़्म, हौसला होता है, इंसान बहुत कुछ करने को सोचता है और कर लेता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की अजीम नेमत है मेरे भाई। जवानी वो नेमत है कि खो जाने के बाद बुढ़ापे में इंसान हसरत करता है और मिलने से पहले बच्चा उसकी तमन्ना करता है। ये उम्र है जिंदगी मेरे भाई को, मेरे बुजुर्गों। तो अन शबाबिही फीमा अबला, इंसान की जवानी के बारे में सवाल होगा, उसने अपनी जवानी को कहाँ बोसीदा कर दिया, कहाँ भुला दिया उसने, क्योंकि तवानाई की चीज है वो, एक कुव्वत, तवानाई, ताकत, अज़्म, हौसले की उम्र को उसने कहाँ ज़ाया कर दिया। तो बहरहाल हमारा ये ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने पे खड़ा होना है, हिसाब व किताब देना है, इंसान की जिंदगी कहाँ गुजरी, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर एक एक पन्ने का, एक एक सफ़हे का मुहासबा करें, अपने गिरबान में झांक करके देखें, घंटे घंटे, मिनट, सेकंड का मुहासबा करें। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया, मा अदरी मा युफ़अलु बी बिकुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया गया, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा, तुम्हारे साथ क्या होगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वो नबी, वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके अगले पिछले सब माफ कर दिए गए, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए गए, इसके बावजूद मा अदरी मा युफ़अलु बी बिकुम, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या सलूक अल्लाह तबारक व तआला करेगा और तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाएगा। एहसास, शऊर, क्योंकि खुदवा है, आइडियल है, उम्मत के लिए नमूना है, उम्मत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंपल और एग्जांपल है। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने ये नहज और ये तरीका बताया। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में आप जानते हैं, क्या कहा, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी। अल्लाह ने फरमाया, मैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, मैं अपने आप की बरात नहीं करता, मैं अपने आप की पारसाई बयान नहीं करता, मैं अपने आप की सफाई, अपने आप का तज़किया, अपनी तहारत नहीं बयान करता, मैं ये नहीं कहता कि मैं बरी हूँ, इससे गुनाह हो ही नहीं सकता। इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी। क्यों? इसलिए कि इंसानी नफ्स, इंसानी तबीयत
انسان کو برائی پر آمادہ کرتی ہے، برائی کا پر بہت زیادہ مائل کرتی ہے، بہت زیادہ حکم دیتی ہے انسانی طبیعت انسان کو کہ برائی کا کام انجام دے، الا رحم ربی، سوائے اس کے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ تو یہ دیکھیے انبیاء علیہ السلام جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف معصومیت سے نوازا ہے، معصوم ہے انبیاء علیہ السلام کی شخصیتیں، ان کا یہ امتیاز ہے، ان کا یہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم بنا۔ اس کے باوجود اس طرح کی باتیں انبیاء علیہ السلام سے جو قرآن کریم میں نقل کی گئی ہے تاکہ یہ امت نصیحت حاصل کرے، عبرت حاصل کرے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بیان کرتے ہیں کہ منافق اور مومن میں یہی فرق ہے، کیا؟ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخشى ان یقع علیہ۔ مومن وہ ہوتا ہے اگر اسے گناہ سرزد ہو جائے، اس سے کوتاہی ہو جائے، اس سے کسی قسم کا شر اور کسی قسم کی معصیت سرزد ہو جائے، گناہ کا کام ہو جائے، بیان کرتے ہیں کہ اسے اتنا ڈر لگتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے، اسے اتنا زیادہ فیل ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ رنجیدہ، اتنا زیادہ قلق محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے دبا جا رہا ہے، اسے ڈر ہے کہ کبھی پہاڑ سے پیس نہ دے۔ انسان اتنا ڈر جاتا ہے۔ مومن کی پہچان یہی ہے، گناہ ہوتا ہے اسے احساس ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہی کیوں نہ ہو، کہ اس کا ایمان ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے وقوف قیام کرنا ہے، کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے وہ پریشان ہوتا ہے کہ اگر یہ گناہ کا کام اس سے ہوا ہے تو اب اس کی معافی کیسے ہو سکتی ہے، اس کی تلافی کیسے ہو سکتی ہے، اس سے توبہ کیسے کروں، اس سے استغفار کیسے کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو کیسے معاف کرے۔ اور منافق کی مثال کیا بیان فرمائی؟ فَوَيْلٌ لِلْمُنَافِقِ إِذَا عَمِلَ عَمَلَ سَيِّئَةٍ يَرَى أَنَّ ذُبَابًا وَقَعَ عَلَى أَنفِهِ فَفَعَلَ بِهِ هَكَذَا۔ کہتے ہیں منافق کی مثال کیا ہوتی ہے؟ منافق کوئی چھوٹا گناہ نہیں، بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے، بہت سارے گناہ کرتا ہے، تو بھی اسے احساس نہیں ہوتا ہے، اسے فکر نہیں ہوتی ہے، اسے اس بات کا شعور نہیں ہوتا ہے کہ کتنا بڑا کام اس نے کر دیا ہے۔ اسے تو ایسے لگتا ہے کہ اس کی ناک پر مکھی بیٹھ گئی تھی اور اس نے یوں ہاتھ ہلا کر کے مکھی کو اڑا دیا۔ یہ فرق ہے ایک مومن اور ایک منافق کے درمیان۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے اعمال کا، اپنے کرتوت کا، اپنے کردار کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان جب محاسبہ کرتا ہے تو یہ محاسبہ اسے مدد کرتا ہے، اس کی زندگی کہاں چل رہی ہے، اور پھر اس کے بعد نیکیوں کی طرف قدم بڑھاتا ہے، برائیوں سے توبہ کرتا ہے، برائیوں کے راہوں سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے، شر کے راستوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے اس کا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ محاسبہ کرے۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری مثالیں، بہت سارے نمونے کی زندگی کے اندر ملتے ہیں کہ وہ صحابہ جو ویسے ہی صحابیت کے شرف سے مشرف تھے، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام بیان فرمایا، اور پھر ان صحابہ کرام کی، عمومی صحابہ کرام میں سے وہ منتخب کردہ صحابہ کرام، خلفائے راشدین اربعہ، اس کے بعد بقیہ 6 عشرہ مبشرہ جنہیں نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر کے جنت کی بشارت دی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، الی آخر العشرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ صحابہ جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے، اس کے باوجود یہ صحابہ ان سے معمولی سا کوئی گناہ سرزد ہوتا تھا، معمولی سے کوتاہی سرزد ہوتی تھی، بے چین ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، جبکہ بخشے بخشائے ہوئے اس معنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انجام کار ہے کہ ان کا انجام جنت الفردوس ہے۔ اب اس بیچ میں جو بھی کوتاہیاں، کمیاں بشریت کے تقاضے کے مطابق ہوں گی بھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں وہ چیز موجود ہے کہ وہ مغفور ہو جائیں گے، بخش دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرما دے گا، کیونکہ ان کا انجام کار اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت الفردوس ہے۔
میرے بھائی کو، میرے بزرگوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، صدیق کائنات، صدیق اکبر، پوری انسانیت میں انبیاء علیہ السلام کی فہرست کے بعد سب سے اونچا مقام کے مالک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف کے اندر ضحاک سے روایت نقل کی ہے۔ ضحاک تابعی ہے، فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں رأى ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ طائرا واقعا علی الشجرہ، کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بیٹھے بیٹھے ایک درخت پر ایک پرندے کو دیکھا پرندے کو کہ پرندہ ہے، اس شاخ سے اڑتا ہے، دوسری شاخ پر بیٹھ جاتا ہے، ادھر سے اڑتا ہے ادھر بیٹھ جاتا ہے، جو پھل چاہتا ہے کھاتا ہے، آزاد زندگی ہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی کنٹرول نہیں، کسی قسم کا کوئی محاسبہ نہیں، کسی قسم کی کوئی پوچھ تاچھ نہیں، کسی قسم کی کوئی سرزنش نہیں، کچھ بھی نہیں اس کے اوپر۔ دیکھ کر کے حیران ہو گئے، منظر دیکھا، اس کے بعد مخاطب ہو کر کے کہا طوبی لک یا طیر، خوشخبری ہے پرندے، پرندے تیرے لیے خوشخبری ہے، تجلس علی الشجر وتأکل من الثمر وليس عليك حساب، خدمت ہے پرندے، درخت پر بیٹھتا ہے، اس ٹہنی سے اس ٹہنی پر، اس شاخ سے اس شاخ پر، جہاں چاہتا ہے اڑتا ہے جاتا ہے، وتأکل من الثمر، اور جو بھی پھل لگا ہوا ہے اس درخت پر اپنی مرضی کے مطابق چاہتا ہے کھاتا ہے، وَلَيْسَ عَلَيْكَ حِسَابٌ وَلَا عَذَابٌ، اور بڑی بات یہ ہے کہ اس آزادی کے بعد نہ تو تمہارا کوئی حساب و کتاب ہونا ہے اور نہ تمہیں اس کے نتیجے میں کوئی عذاب اور کوئی سزا برداشت کرنی ہے، بھگتنی اور جھیلنی، لَيْسَ عَلَيْكَ حِسَابٌ وَلَا عَذَابٌ، نہ تمہیں کوئی حساب تمہارے اوپر اور نہ تمہیں کسی قسم کے عذاب سے بچانا ہے۔ یا لیتنی کنت طیرا مثلک، کاش میں بھی تمہاری طرح ایک پرندہ ہوتا، میرا بھی حساب و کتاب نہ ہوتا۔ یا لیتنی لم اکن بشرا، کاش میں انسان نہ ہوتا، تمہاری طرح پرندہ ہوتا تو کتنا اچھا۔ آپ غور کریں کہ یہ وہ صدیق اکبر ہیں جن کو فہرست میں پہلے نمبر پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں، اور تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے، یعنی چند الفاظ بولتا ہوں، اس کی گہرائی، اس کی باریکی، اس کے اندر بنہا سمندر جیسا معنی اور مفہوم چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ آپ نے نہیں فرمایا ابو بکر یدخل فی الجنہ عمر یدخل فی الجنہ، یعنی یہ نہیں فرمایا اللہ کے نبی ابو بکر جنت میں داخل ہوں گے، عمر داخل ہوں گے، عثمان داخل ہوں گے رضی اللہ عنہم اجمعین، آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں ہے، ابو بکر سامنے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ابو بکر جنت میں، کیونکہ مستقبل کی بات کو ماضی کے حساب سے جو بیان کیا گیا ہے کہ ابو بکر جنت میں ہے، گویا کہ اتنا یقینی ہے صدیق اکبر کا جنت میں داخل ہونا، یوں سمجھو کہ ہو چکا ہے، داخل ہو چکے ہیں اس کے لیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو پہلی فہرست میں پہلے نمبر پر رکھا ہے جنت میں۔ وہ صدیق اکبر اتنا پریشان، اتنا حیران، کہتے ہیں یا لیتنی لم اکن بشرا یا لیتنی کنت طیرا مثلک، کاش میں تمہاری طرح پرندہ ہوتا، انسان نہ ہوتا، انسان کا حساب ہونا ہے، کتاب ہونا ہے، اس کی پاس پرس ہونی ہے، اس کو اپنے اعمال و کردار کے مطابق اچھی بری، اچھا برا بدلہ اسے ملنا ہے، ان شر فشر و ان خیر فخیر، اچھا کیا ہوگا تو اچھا، برا کیا ہوگا تو برا، کاش میں تمہاری طرح سے ہوتا۔ اور کیا کہا؟ رأى جملا الى جانب الطريق، ایک راستے کے کنارے ایک اونٹ کو جاتے ہوئے دیکھا، اور کیا کہا؟ دیکھا کہ اونٹ جا رہا ہے، گزرتا ہے وہاں سے، جو بھی وہاں اس کے کھانے کی چیز کوئی پودا نظر آتا ہے وہ اسے کھا لیتا ہے، منہ میں لے لیتا ہے، چبانی کرتا ہے، اسے ہلاتا ہے اور اسے کچل مسل کر کے ہضم کر لیتا ہے، میگنی کی شکل میں باہر نکال دیتا ہے۔
یا لیتنی کنت شجرا علی جانب الطریق فمر بی جمل فاخذنی فلکنی فازدردنی ثم اخرجنی بارا یا لیتنی لم اکن بشرا. کاش میں وہ راستے کے کنارے لگا ہوا پودا ہوتا، میرے پاس سے کوئی اونٹ گزرتا، اسے کھا لیتا، اسے ہضم کر کے میگنی کی شکل میں، فضلے کی شکل میں باہر نکال دیتا. کاش میں انسان نہ ہوتا کہ میرا انسان نکال دیا جائے. میرے بھائیوں، یہ صدیق اکبر ہے، صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ. اگر صدیق اکبر کو اتنا زیادہ احساس تھا، وہ راسل امت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور انبیاء کرام علیہ السلام کی فہرست کے بعد سب سے اونچا مقام پوری انسانیت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. انہیں اتنی فکر تھی، بخشائے ہوئے جنت کا اعلان، جنت کی بشارت پانے کے باوجود ہمیں کتنی ضرورت ہے محاسبہ کرنے کی. ہم تو گھنٹوں نہیں بلکہ منٹوں میں گناہ کے کام انجام دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محاسبے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر اور دیگر سیرت نگاروں نے خلفائے راشدین اور دیگر لوگوں کی سیرت جنہوں نے نقل کی ہے، عمر فاروق اعظم کی سیرت میں لکھا ہے کہ عمر فاروق اعظم، اور آپ جانتے ہیں ویسے بھی عمر فاروق اعظم کی خلافت کا جو دور تھا وہ کتنا سنہرا تھا. ایک تو لمبا دور 10.5 سال کے قریب، اور پھر ان کی شخصیت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ. لوگ کہنا بعد نبی لگانا عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ دراز ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے، اور اگر کوئی نبی بنایا جا سکتا تو عمر نبی بنائے جاتے. عمر فاروق اعظم کی سیرت میں لکھا ہے، محاسبے کے سلسلے میں ایک واقعہ، ایک نمونہ کہ ہمارے اسلاف بالخصوص خلفائے راشدین کس طریقے سے اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے. عمر فاروق اعظم کے دور خلافت کا واقعہ نقل کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم کے ہاں وقت کی تعین تھی، خلافت دارالخلافہ میں بیٹھنے کا وقت، گشت کرنے کا وقت، لوگوں کے حالات کا جائزہ لینے کا وقت، مسلمانوں کے مسائل پر گفتگو کرنے کا وقت، اور ایسے لکھنے پڑھنے کا وقت، فوجوں کی ترتیب، تنظیم، عمال کو رہنمائی وغیرہ کرنے کا، ہر چیز کا الگ الگ وقت تھا. یہ ان کا طریقہ تھا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر فاروق اعظم نے یہ طریقہ بنا رکھا تھا کہ فلاں وقت گشت ہوگا، ہم لوگوں سے ملاقات کریں گے، اپنی شکایتیں پیش کرو، اپنے مسائل پیش کرو، اور ایک وقت خاص ہوگا ہم دارالخلافہ میں بیٹھ کر کے امت مسلمہ پوری رعایا کی دیکھ ریکھ کے سلسلے میں کیا بہتری ہو سکتی ہے اس سلسلے میں اپنا وقت لگائیں گے. ہوا یہ کہ جب دارالخلافہ میں بیٹھ کر کے مسلمانوں کے مسائل سے متعلق کسی مسئلے میں مشغول تھے، اچانک ایک شخص نے دروازے پر دستک دی. دروازہ کھولا گیا. عمر فاروق اعظم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے، اپنا مدعا پیش کرو. روتے ہوئے اس شخص نے شکایت کی کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، فلاں نے مجھے مارا ہے، اور میں آپ کے پاس اس ظلم کے خلاف شکایت لے کر کے آیا ہوں، آپ میری مدد فرما دیجیے. عمر فاروق اعظم ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جب میں گشت کرتا ہوں اور ملاقات کرتا ہوں تو اپنی شکایتیں نہیں پیش کرتے. حتی اذا کان الخلیفۃ فی امر العامہ، یہاں تک کہ جب خلیفہ مسلمانوں کے عام مسائل کے لیے مشغول ہوتا ہے، آتے ہو دستک دیتے ہو اور میرے کام میں خلل ڈالتے ہو. ناراض ہو گئے. جلال آپ جانتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیرت مند تھے، اور طبیعت کے اندر اگر ایک طرف اگر گرمی تھی تو دوسری طرف زہد، ورع، للہیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور رعایا کی فکر بھی تھی ان کے اندر. ناراض ہو کر کے ایک کوڑا اسے مار دیا. اس طریقے سے کرتے ہو، مجھے خلل ڈالتے ہو. بہرحال وہ روتا بلکتا ہوا جو بیچارہ شکایت لے کر کے آیا تھا وہ چلا گیا. لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلا، خلیفۃ المسلمین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اس عمل کے سلسلے میں احساس ہو گیا. شکایت لے کر کے آیا تھا ظلم کی، مجھے تو اس کی مدد کرنی چاہیے تھی، اس کے حالات پرسی کرنی چاہیے تھی. کیوں آیا تھا، کیا معاملہ تھا، کس نے ستایا، کس نے ظلم کیا؟ بجائے اس کے کہ میں اس کی مدد کرتا، مزید میں نے اس پر ظلم کر دیا، اسے ایک کوڑا مار دیا. میں فوراً دوڑایا خادم کو، بلاؤ اس شخص کو جو باہر نکلا ہے. وہ شخص آیا بھاگتا کانپتا ڈرتا ہوا کہ کہیں کوئی معاملہ اور نہ ہو، میری کسی اور غلطی کی بنیاد پر خلیفۃ المسلمین مجھے اور سزا نہ دے. لیکن وقت خلیفہ کا تشریف آیا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنی مسند سے اپنی کرسی سے جہاں بھی بیٹھتے تھے اتر کر کے نیچے آ گئے. وہ شخص داخل ہوا, آپ نے فرمایا خود الدرہ, اللہ کے بندے درہ اپنے ہاتھ میں لو, واخفضنی بہا کما خفقتک, اور جس شدت کے ساتھ میں نے تم کو درہ مارا ہے کوڑا, ویسے ہی اس پشت پر درہ مار کر کے اس کا بدلہ لے. خود الدرہ واضربنی بہا کما ضربتک, جیسے میں نے مارا تھا یہ پشت عمر کی حاضر ہے, اس پر مار کر کے اپنا بدلہ لے. میں یہ ادھار قیامت کے دن کے لیے رکھنا نہیں چاہتا, میں یہ قرض قیامت کے دن کے لیے باقی رکھنا چاہتا, اس لیے مجھے مار کر کے ابھی پکڑا. کہاں وہ رعایا کا ایک عام ادنا شخص, ایک ادنا مسلمان, اور کہاں خلیفۃ المسلمین, کیسے ہمت کر سکتا تھا؟ اس نے کہا نہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا ہے, میں آپ کو کوڑے ماروں اپنے حق کے لیے بھی صحیح, تو کیا ہوا, یہ نہیں کر سکتا ہے. عمر فاروق 2 بار 3 بار دوہرایا, لیکن وہ شخص راضی نہیں ہوا. اس کے بعد عمر فاروق اعظم نے کہا ٹھیک ہے, اگر تم مارنا نہیں چاہتے تو اللہ واسطے مجھے معاف کر دو, مجھے اللہ واسطے معاف کر دو. اس نے کہا کہ عفوت عنک للہ وانک خلیفۃ المسلمین, میں اس لیے آپ کو معاف کر دیتا ہوں, ایک تو اللہ واسطے بھی معاف کر دیتا ہوں, دوسرے یہ کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں, مسلمانوں کے امام ہیں, مسلمانوں کے امیر ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ میں آپ کا بدلہ کیسے لے سکتا ہوں, اپنا بدلہ آپ سے کیسے لے سکتا ہوں, میں نہیں آپ کا مقابلہ کر سکتا, میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں, آپ ہمارے امام ہیں, امیر ہیں, خلیفہ ہیں, اس لیے آپ کے مقام اور مرتبے کی رعایت کرتے ہوئے اور اللہ واسطے میں آپ کو نہ اس پھر اور پریشان ہوئے. کہا نہیں اللہ کے بندے, میرے مقام اور مرتبے کا ذکر مت کرو, مجھے اللہ واسطے خالص اللہ کے واسطے. بلاخر اس شخص نے اللہ واسطے معاف کر دیا, مجھے لگے. عمر فاروق اعظم نے دروازہ بند کیا, باہر نکلے, گھر تشریف لے گئے, پوری رات بے چین رہے. امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے بحث الصواب فی سیرت ابن الخطاب اور دیگر کتابوں کے اندر اکثر سیرت نگاروں نے کتابیں لکھا ہے. میرے بھائیو, میرے بزرگوں, گھر تشریف لے گئے, پوری رات بے چین رہے, بلک بلک کر کے روتے رہے, تہجد پڑھتے رہے, طریقہ معمول تھا ان کا. میرے بھائیو, میرے بزرگوں, اور اس کے بعد فجر کی نماز سے پہلے جب تہجد کے وقت کا, تہجد سے فارغ ہو کر کے فجر کی نماز کے جانے کا وقت ہے, اسے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے, یا ابن الخطاب, اے خطاب کے بیٹے, ذرا سوچ, كنت مضيعا فرفعك الله وكنت ضالا فهداك الله. سوچ اللہ کے بندے, خطاب کے بچے, سوچ کہ تو حقیر تھا, معمولی تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا. كنت مضيعا فرفعك الله وجعلك خليفة في المسلمين. تو حقیقت معمولی انسان تھا, عام شخص تھا سماج اور سوسائٹی کا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا, تجھے مسلمانوں کا امام اور خلیفہ بنایا. تو گمراہ تھا, اللہ نے تجھے ہدایت کی توفیق عطا فرمائی. زمانے جہاں کفر کے حالات میں تھے, اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی, توحید کی توفیق عطا فرمائی. ثم جعلك خليفة المسلمين ثم جاءك رجل يشكو ظلما فظلمته فكيف تفعل اذا جاء يوم القيامة. اپنے آپ کو مخاطب کیا ہے خطاب کے بچے, خطاب کے بیٹے, سوچ کہ ایک آدمی ظلم کی شکایت کرنے کے لیے آیا, بجائے اس کے کہ تو مدد کرتا, تو نے اس کو مزید ظلم کیا, اسے کوڑے لگا دیے. سوچ کہ تو قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور یہ مظلوم اللہ رب العالمین کے سامنے آئے گا, تو اس سے اپنا بدلہ مانگے گا. پتا کہ تم کیسے اپنے آپ کا دفاع کر سکے گا, اپنے آپ کو کیسے بری کر سکے گا. میرے بھائیو, یہ خلفائے راشدین ہیں, ہم سب کے لیے نمونہ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے, اذا جئتنی ولم تجدینی فاتی ابا بکر. میرے بھائی, یہ خلفائے راشدین ہیں. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اندر باتیں موجود ہیں. ہم سب کو اس بات کا احساس اور شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھنٹے, منٹ, سیکنڈ کیسے گزرتے ہیں, اللہ کی رضا کے کام کتنے انجام دیتے ہیں, اللہ کی ناراضگی کے کام کتنے انجام دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے, اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں کو کھاتے ہیں, پیتے ہیں, دادے عیش دیتے ہیں, ناز و نعمت میں پل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب و کتاب کی فکر ہمارے دلوں میں کتنی ہے, یہ احساس نہ ہونا چاہیے. عامر بن قیس رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے. ان کے ایک ساتھی, سیرت کے اندر واقعہ موجود ہے, ان کے ایک ساتھی نے
یہ طریقہ تھا صالحین کی صحبت اختیار کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، حتیٰ کہ ان کے گھر مہمان بننا، رات کی عبادت کا جائزہ لینا، دن میں ساتھ میں رہ کر کے معاملات بات چیت اور اس کا سلیقہ سیکھنا، یہ طریقہ تھا سلف صالحین کا۔ عامر بن قیس کے ایک ساتھی بیان کرتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ان کے گھر گیا، ہم نے رات گزاری، ہم نے دیکھا کہ عامر بن قیس رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کر رہے ہیں، نوافل میں تہجد کے اندر مشغول ہیں، اور اس کے بعد جب اس سے فارغ ہوتے ہیں ایک چراغ جلا رکھا ہے، چھوٹا سا چراغ، موم بتی یوں سمجھ لیں جیسے آج کل ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد اپنی انگلی اس میں یوں لگاتے ہیں، پیچھے ہٹاتے ہیں، انگلی لگاتے ہیں پیچھے ہٹاتے ہیں، اور کہتے ہیں یا حنیف، اپنے آپ کو نام حنف تھا، اور کیا کہا یا حنیف، یعنی حقیر، اے حقیر انسان، اے حقیر حنف، سوچ کہ تو اتنی سی آگ کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، چراغ کی لو، موم بتی کی جو چھوٹی سی لو ہوتی ہے نا اوپر شعلہ معمولی سا، جب تیری انگلی اتنی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی ہے تو ذرا سوچ کہ تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا۔ اللہ رب العالمین تجھے اگر جہنم میں داخل کر دے تیرے بدعملی، تیرے سیئات اور تیری معاصی کی بنیاد پر، تیرے گندے اور غلط کرتوت کی بنیاد پر، تو بتا بھلا تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں کیسے برداشت کر سکے گا، اور کیسے اسے کیسے اپنے آپ کو بچا سکے گا جب تو اتنی سی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس انداز کے محاسبے میرے بھائیوں سلف صالحین کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اس انداز سے دی تھی کہ صحابہ کرام معمولی غلطیوں پر بھی چونک جایا کرتے تھے، پریشان ہو جایا کرتے تھے، ان کی رات کی نیندیں حرام ہو جایا کرتی تھی، اتنا بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ میرے بھائی ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے معاصی کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، الا رحم اللہ، سہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرماتے ہیں۔ میرے بھائی علامہ ابن القیم آخری بات ہے، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی محاسبہ حقیقت میں کرنا چاہے، اچھی طرح سے اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہے، اپنے آپ کو سدھارنا چاہے، اصلاح کرنا چاہے اپنی، تو اسے چاہیے کہ 3 باتوں کو یاد رکھے۔ 3 باتیں بڑی اہم باتیں ہیں، اور حقیقت میں وہ محاسبے کی راہ میں سب سے زیادہ معاون ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنا محاسبہ کرنا چاہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان 3 باتوں کا خیال رکھیں۔ فرماتے ہیں وہ 3 چیزیں، پہلی چیز کیا ہے؟ الاستنارۃ بنور الحکمہ۔ ایک شخص کو چاہیے کہ محاسبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ حکمت کے نور سے روشنی حاصل کرے، علم و حکمت کے نور سے روشنی حاصل کرے۔ یعنی کیا مطلب؟ علم حاصل کرے، شریعت کا علم، کتاب اللہ کا علم، سنت کا علم، حلال و حرام کا، جائز و ناجائز کا علم، اللہ کی رضا کے کام کیا ہے، اللہ کی ناراضگی کے کام کیا ہے، ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرے۔ کیونکہ علم نہیں ہوگا تو لا علم کی بنیاد پر ایک حلال کو حرام، ایک حرام کو حلال سمجھ لے گا، گناہ کے کام میں واقع ہو جائے گا، شرک میں واقع ہو جائے گا، بدعت میں واقع ہو جائے گا، محرمات میں، منکرات میں واقع ہو جائے گا، اور اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے، علم کی روشنی میں رہے، پڑھے، سیکھے، سنے، اہل علم سے استفادہ کرے، اہل علم سے حلال حرام کی معرفت حاصل کرے، ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے دین کے حوالے سے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھے۔ ایک بات۔ دوسری بات سوء الظن بالنفس۔ دوسری چیز کیا ہونی چاہیے؟ انسان جو اپنا محاسبہ کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے نفس کے سلسلے میں بدگمانی کرے۔ یہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے۔ آج ایسا دور ہے، ایسے حالات ہیں میرے بھائیوں، ہمارے آپ کے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، انسان کو اپنے ذات کے سلسلے میں حسن ظن ہوتا ہے اور سامنے والے کے سلسلے میں سوء ظن ہوتا ہے۔ اس کا بالعکس ہونا چاہیے، انسان اپنے بارے میں سوء ظن رکھے اور دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھے۔ لیکن الٹا اس کا برعکس ہے، انسان اپنے بارے میں سوچتے نہیں کہ میں بھی غلط کر سکتا ہوں، میں بھی گناہ کے کام کر سکتا ہوں، اس سے بھی چوک ہو سکتی ہے، میں نے بھی ظلم کر دیا ہوگا، میں نے بھی ایسا کیا ہوگا۔ نہیں، وہی ہے، تو ہی ہے، فلائی ہے، فلائی ہے، یہی معاملہ چلتا ہے۔ تو میرے سوء الظن بالنفس، اپنے نفس کے بارے میں سوء ظن، انسان سوچے کہ بھائی میں بھی تو انسان ہو سکتا مجھ سے غلطی ہو، اپنے آپ کو غلط ٹھہرائے، اپنے آپ کو مجرم قرار دے، اپنے آپ کو ملزم ثابت کرے، اپنے سلسلے میں خوشگمانی میں مبتلا نہ ہو کہ میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو پاکیزہ ہوں، میں تو بہت نیک ہوں، اس سے کہاں غلطی، اور یہ سب ایسے ہیں، بے نمازی ہیں، بدعمل ہیں، حرام کھاتے ہیں، زندگی ان کی سب ایسے ہی گزر رہی ہے دین اسلام سے ہٹ کر کے۔
یہ طریقہ عام طور پر ہو گیا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. انسان اپنے بارے میں بدگمانی کرے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں اچھا گمان رکھے. اہل ایمان کے سلسلے میں جو نماز اور روزے اور فرائض واجبات کے بالخصوص پابند ہیں تم بالکل اہل ایمان کے ساتھ نیک گمان رکھو, اچھا گمان رکھو, بدگمانی نہ کرو, تجسس تحسس مت کرو, کیونکہ بہت ساری بدگمانیاں بہرحال گناہ کی ہوتی ہیں. ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں. میری تیسری بات کیا ہے؟ فرماتے ہیں علامہ ابن القیم, تیسری بات جو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے محاسبہ کرنے کے معاملے میں, وہ یہ ہے التمییز بین النعمت والنقمہ. اس بات کا فرق سمجھنا چاہیے, اس بات کی تمیز کرنی چاہیے کہ نعمت کیا ہے, عذاب کیا ہے. نعمت کیا ہے اور عذاب کیا ہے. ایک انسان کی بہت دولت ہے وہ حقیقت میں نعمت, لیکن اگر انسان بد عمل ہے, بے ایمان ہے یا بد عمل ہے, فرائض کی کوتاہی, واجبات کی کوتاہی, حرام محرمات وغیرہ کی پامالی, مثال کے طور پر اللہ ہم سب کو عافیت دے, تو پھر اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مال و دولت کی نعمت یہ اس کے لیے نعمت نہیں ہوگی, پھر کیا ہو جائے گی, وہ عذاب کر جائے گی. اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے. انسان سوچتا ہے کہ مجھے اللہ نے اتنی دولت, اتنی نعمت, اچھا گھر, اچھی فیسلٹی, اچھی سہولیات اور مال, اولاد, بیوی, بچے اور رہن سہن اور خدم حشم سب اللہ نے عطا فرمائے ہیں, تو اللہ مجھ سے بہت زیادہ خوش ہے, اللہ مجھ سے بہت خوش ہے, میں اللہ کا بہت محبوب بندہ ہوں. اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ مجھے اتنا کیوں دیتا. یہ سب سے بڑی خطرناک بات ہے. انسان کو سوچنا چاہیے, اپنے کردار کو سوچے کہ اگر میرا کردار عقیدے کے مطابق, عمل صالح کے مطابق ہے تو پھر واقعی یہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ نعمت نہیں بلکہ کیا ہے, وبال ہے اس کے لیے. اسی لیے مسند احمد بن حنبل کے اندر ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح موجود ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اذا رأيت الله يعطي العبد على معاصي فاعلم انه استدراج. جب تم دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو عطا کیے جا رہا ہے, نوازی جا رہا ہے, دیے جا رہا ہے, جبکہ وہ بندہ بہت گنہگار ہے, بڑی معصیتیں, بڑے منکرات اور بڑے گناہ کے کام انجام دیتا رہتا ہے, اس کے باوجود اللہ دیے جا رہا ہے, فعلم انه استدراج, تو اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے, یعنی اللہ اس کی رسی کو ڈھیلے کیے ہوئے ہیں. جتنا لوٹنا ہے لوٹو, جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھاؤ, جتنی اللہ کی نعمتیں پا رہے ہو استعمال کرو, لیکن بدعملی اور یہ گناہ اس کی سزا جب اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت کرے گا, پکڑے گا تمہیں, تب تمہیں اس بدعملی کا احساس ہوگا. میرے بھائی, تو تیسری بات, پہلی چیز علم اور حکمت کی روشنی ہونی چاہیے. دوسری چیز انسان اپنے بارے میں بدگمانی اور اپنے بھائیوں کے بارے میں خوش گمانی رکھے. تیسری چیز انسان کو چاہیے کہ اللہ کی نعمت اور اللہ کے عطا کے درمیان تمیز کرے, فرق کرے. اس سے انسان کو محاسبہ کرنے میں اور اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو اپنے اعمال کی, کردار کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب موت دینے کا وقت ہو تو ہر طرح کے گناہوں سے, ہر طرح کی معاصی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پاک صاف کر کے دنیا سے اٹھائے. اللہ ہمیں کسی فتنے میں نہ رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں کسی فتنے سے دوچار نہ کرے, اور فتنے کی حالت میں اللہ ہمیں نہ اٹھائے, بلکہ اللہ جب بھی تجھے اٹھانا ہو تو یا تو فتنوں سے محفوظ رکھ کے اٹھا یا پھر فتنوں کے آنے سے پہلے اٹھا لے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے, توحید خالص کی توفیق عطا فرمائے, سنت رسول کی اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے, منہج سلف صالحین, صحابہ کرام, تابعین, امت کے سلف, ان کے نقش قدم پر, ان کی سمجھ اور فہم کے مطابق اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے, ایمان پر, توحید خالص پر قائم و دائم رکھے, ہماری موت ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. هذا ما عندي والله اعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محترم جناب شیخ عنایت اللہ المدنی حفظہ اللہ, محاسبۃ النفس کے بارے میں قرآن حدیث کی روشنی میں اور سلف صالحین کی سیرت کی روشنی میں درس ارشاد فرما رہے تھے. جس طرح انہوں نے محاسبۃ النفس پر زور دیا ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق دے, کیونکہ ہم اگر محاسبہ کریں گے تو اپنی اصلاح کی طرف آ سکیں گے, لیکن اگر ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے تو پھر ہم اپنی اصلاح کی طرف نہیں آ سکتے.
جیسے کہ شیخ صاحب نے ذکر کیا کہ رات کو سونے سے پہلے انسان کو محاسبہ کر لینا چاہیے آج کے دن کے بارے میں، کہ دن کے 12 13 14 گھنٹوں میں اس نے کیا کیا، کون سی نیکیاں کی اور کون سے اس نے گناہ کیے۔ اگر انسان سونے سے پہلے روزانہ اس طرح محاسبہ کر لے اور اپنی نیکیوں پر اللہ رب العزت کو شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، اور گناہوں پر برائیوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، روزانہ توبہ کر کے استغفار کر کے سچے دل سے معافی مانگ کے سوئے، تو یقیناً اس شخص کے لیے بہت ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ہدایت دے دے اور اس کو صراط مستقیم پہ کام کر دے۔ لیکن جس شخص کا یہ طرز عمل نہیں ہوگا بلکہ اس کے برعکس اس کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اس سے ٹی وی چلایا ہوا ہے اور اپنے ہاتھ میں ریموٹ لیا ہوا ہے، ریموٹ کے ساتھ وہ کبھی کوئی چینل کھولتا ہے تو کبھی دوسرا چینل، کبھی تیسرا چینل کھولتا ہے اور مختلف دنیا کے چینلوں کو دیکھتے دیکھتے وہ اس پر نیند غالب آ جاتی ہے اور اس کے ہاتھ میں سو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اس طرح سوئے گا، اس طرح غفلت کے ساتھ جو شخص سوئے گا جس نے آج کے دن کا محاسبہ نہیں کیا اپنا، تو ظاہر ہے کہ اس کو فجر کی نماز نصیب نہیں ہوگی۔ فجر کی نماز نصیب نہیں ہوئی تو اگلا دن اس کا کس طرح گزرے گا وہ آپ جانتے ہیں۔ پھر اگلے دن شام کو رات کو کس طرح وہ اس کو محاسبہ کرنے کی توفیق کیسے ملے گی، وہ نہیں سکتا۔ یا پھر ایک شخص نے آج کل ٹی وی چینل، اور یہ بھی ایک پرانی بات ہو گئی، آج کل موبائل ہر شخص کے ہاتھ میں، اگر کسی شخص نے موبائل بستر پہ لیٹا ہوا ہے، موبائل کھولا ہوا ہے، نیٹ چلا ہوا ہے اور وہ اللہ جانے وہ موبائل پہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کبھی فیس بک چیک کر رہا ہے، کبھی واٹس ایپ پہ اپنے میسج چیک کر رہا ہے، کبھی کسی کے ساتھ چیٹنگ، کسی کے ساتھ چیٹنگ، اسی حالت میں اس پر نیند آ جاتی ہے۔ اب اس نے نہ تو سونے کے اذکار پڑھے، نہ دعائیں پڑھی، نہ وہ صورتیں پڑھی، اذکار دعاؤں کو پڑھے بغیر ہی وہ سو گیا۔ اب مجھے بتلائیں یہ شخص صبح کی نماز کے لیے کس طرح بیدار ہو؟ ہو نہیں سکتے، ناممکن ہے۔ صبح کی نماز کے لیے بیدار نہیں ہوا، نماز فوت ہو گئی، اب اس کا دن کس طرح سے گزرے گا؟ پھر اس طرح اگر اس کی روٹین ہے، روزانہ اسی طرح وہ کر رہا ہے، تو میرے بھائیوں یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں خدشہ ہے اس بات کا کہ اس طرح اگر وہ اپنی اسی روٹین پر چلتا ہے تو آخرکار اس کا دل زنگ آلود ہو جائے گا اور کالا سیاہ پڑ جائے گا۔ کلا بروان علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ تو میرے بھائیوں یہ جو خطرناک طرز عمل ہے کئی لوگوں کا، اللہ کرے ہمارا نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اگر کسی کا یہ طرز عمل ہے تو اس کو فوراً متنبہ ہونا چاہیے اور اپنا یہ طرز عمل چینج کرنا چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے محاسبہ، جس طرح شیخ صاحب نے بیان کیا، محاسبہ کریں اور اپنے گناہوں پر، برائیوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے سوئیں، پھر صورتیں، دعائیں، مسنون اذکار پڑھ کے سوئیں تاکہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آپ کے لیے ممکن ہو۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کی امان میں آ گیا، اللہ کی امان میں آ گئے، پھر وہ سارا دن اللہ رب العزت کی امان میں رہے گا، اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو زمانے کے فتنوں سے، دنیا کے شرور سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی برباد، تو پھر اس کا کیا حال ہوگا، اس کا دن کس طرح گزرے گا؟ میرے بھائیو اس طرح جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں اور روزانہ ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں، پیسے دینار درہم کما لیتے ہیں، ان کے دیناروں درہموں میں برکت نہیں ہوتی۔ پھر ایسے ہی لوگ شکوہ کرتے ہیں، اتنا کماتا ہوں پھر بھی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اتنا کماتا ہوں پھر بھی میرے خرچے پورے نہیں ہوتے، بھی کیسے پورے ہوں گے؟ جب رزق میں اللہ تعالیٰ نے برکت ہی نہیں دی ہے تو پھر کیسے یہ ضرورتیں پوری ہوں گی؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر تھوڑا سا کمائے نا اور اگر اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دے تو اس کے ساتھ ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں تو ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات اس کے برعکس بہت زیادہ انسان کماتا ہے لیکن پھر بھی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں میں مزید کچھ کہنا نہیں چاہتا، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے اور اللہ رب العزت ہمیں دین پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے۔
اللہ تعالیٰ اس زمانے کے اس دور کے جو فتنے ہیں ان فتنوں سے ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی خاص طور پر ہماری اولاد کو نوجوان نسل کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اللہ رب العزت استقامت کے ساتھ اور توحید پر مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے عمل صالح پر قائم رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر اور عمل صالح پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ میں شیخ صاحب کو شکر گزار ہوں، تشریف لائے یہاں پر درس دیا، بہت اہم معلومات دین کی معلومات ہمیں سننے کو ملی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔